اچھے طریقے سے آپ نے اس کی وضاحت کی. ایک اور اسی قسم کا کوشچن آپ سے کہ سینسس رپورٹ مردم شماری جی جی اس میں ہمارا جو فگر شو کیا جاتا ہے، آپ کیا بولیں گے؟ کیا وہ فگر صحیح شو کیا جا رہا ہے یا اس کو کم کیا بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، پوری قوم جانتی ہے، پاکستانی قوم جانتی ہے، کیونکہ کوئی مسیحی نہیں جو پاکستان میں مہاجر ہو. ہندوؤں کے خاندان مہاجر کہلا سکتے ہیں، کچھ پاکستان میں آ کر بسے ہوں گے. سکھ جو ہیں وہ مہاجر کہلا سکتے ہیں، کچھ آ کر یہاں بسے ہوں گے. لیکن مسیحی واحد قوم ہے پاکستان کی کہ جن میں ایک خاندان بھی مہاجر نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پوری قوم پاکستانی جو نیشنل ہیں، سارے ہندو ہیں، سکھ ہیں، مسلمان ہیں، سب جانتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو پنجاب اسمبلی میں ہماری کتنی نشستیں تھیں. اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے ہماری مردم شماری میں ہمیشہ مسیح جو ہے پاکستان میں سب سے بڑی اقلیت کے طور پر شمار کیے جاتے تھے. اور اب میں مردم شماری کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دو بڑی باتیں. نمبر 1 کہ مسیحوں کو دیوار سے لگانے کے لیے، ان کے حقوق غصب کر کے انہیں کمزور کرنے کے لیے ہندو جو ہم سے دوسرے تیسرے درجے پر تھے انہیں ہم سے اکثریت میں دکھایا جا رہا ہے. اور یہ پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ ایک اور بات بتا دوں کہ پنجاب اسمبلی سمیت یونین کونسل سے لے کر سینٹ تک جو اقلیتوں کو نمائندگی حاصل ہے، 1985 میں ضیاء الحق کے دور میں جو ہمیں نشستیں دی گئیں یونین کونسل میں، ضلع کونسل میں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں صوبائی اسمبلی میں، پھر آپ دیکھیں سینٹ میں، وہ وہی کی وہی ہے. اسے بڑھایا نہیں گیا بلکہ مسلم نشستیں جو ہیں یونین کونسل سے لے کر قومی اسمبلی سینٹ تک انہیں دگنا کر دیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ پوری ریاست جانتی ہے کہ ہم اقلیتوں کے ساتھ غلط برتاؤ کر رہے ہیں، اقلیتوں کے ساتھ جو ہے سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے. لیکن ریاست مکمل طور پر خاموش بیٹھی ہے اور اقلیتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کی اپنے بزرگوں کے ساتھ ہونے والی جو اتفاق تھا، اتحاد تھا، جس کے بعد ہمارے بزرگوں نے اپنا ووٹ دیا اور پنجاب پاکستان کا حصہ بنا. ہم نے اس اپنے بزرگوں کی وفاداری اور پاکستان سے محبت جو تھی اسے آج تک قائم رکھا ہے اور نسل در نسل ہمیشہ ہی ایسے قائم رکھیں گے. جی سوترا صاحب، آپ نے جو بھی میرے کوشچن کے جوابات دیے میرے خیال میں میری ایکسپیکٹیشن سے کہیں اچھا آپ نے مجھے یہ مواد دیا، تو میں اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں. ابھی جو میں آپ کا کوشچن کرنے لگا ہوں، اگرچہ آپ نے پہلے بھی اس کے اندر بتایا ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے بات کروں گا کہ جو موجودہ نصاب ہے کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اور خصوصاً کرسچن بچوں کے لیے جو ایتھک کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، اس کا متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان میں آباد جو مذہبی اقلیت ہیں بالخصوص مسیح، وہ عرصہ دراز سے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ مسیحوں ہندوؤں کے لیے نصاب میں تبدیلی کی جائے. ضروری نہیں کہ ریاست جو ہے جبراً ہمیں اسلامیات پڑھائے. ہم اسلام کا احترام کرتے ہیں، اسلامی بھائیوں کے ساتھ نسل در نسل رہ رہے ہیں، ہمیں کوئی ذاتی اختلافات نہیں ہیں، مذہبی اختلافات نہیں ہیں. لیکن یہ جبر ہے کہ کوئی مذہب دوسرے مذہب کو کمزور مذہب سمجھ کر اسے اپنا عقیدہ پڑھانے کی کوشش کرے. اور اس کی بنیاد کہاں سے رکھی جاتی ہے؟ نصاب سے. نصاب میں مسیحوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو
اسلامیات کا مضمون جو ہے بطور لازمی مضمون پڑھانا اس طرح سے جبر ہے کہ جس طرح سے کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو کہے کہ تلوار تیرے گردن پر ہے، تو اپنا مذہب تبدیل کر۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، بہت سے ہمارے پروفیسر ہیں، کچھ ادارے ہیں جو لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں کیا کیا آپ نے پڑھانا ہے۔ تعصب والی چیزیں ہمارے نصاب میں موجود ہیں، جس میں سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ اسلام ہی ایک عظیم مذہب ہے، دوسرے مذہب جو ہیں وہ کم تر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی غیر جمہوری بات ہے، یہی غیر شرعی بات ہے، یہی غیر اخلاقی بات ہے کہ کسی بھی طریقہ سے کسی بھی فورم پر کسی ہتھیار یا اپنی زبان کے ذریعہ سے کسی کو قائل کرنے یا فورس کرنے کی کوشش کی جائے کہ جس مذہب میں میں ہوں وہ مذہب اعلیٰ ترین ہے، جس مذہب میں آپ ہیں وہ مذہب کم تر ترین ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم دو بھائی، اسلام کے پیروکار اور مسیحیت کے پیروکار پوری دنیا میں موجود ہیں، اور اگر ہم شرعی طور پر الہامی طور پر چیزوں کا ریئلٹی سے انالیسس کریں تو ہمارے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہونے چاہیے، لیکن یہ جو اختلافات موجود ہیں یہ خود ساختہ علماء، وہ مسیحی ہوں یا مسلمان ہوں، ان کے پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے اور مسیحوں کو جو نصاب اسلامیات لازمی کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، یا وہ ایسی چیزیں، وہ ایسے مضمون جو مکمل طور پر مسیحوں کے خلاف ہیں، ان کی نفی کرتے ہیں، مسیحیت کی نفی کرتے ہیں، انہیں کمزور اور کمتر دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، انہیں الگ کیا جائے۔ انہیں اگر آپ مسلم اسٹوڈنٹ کو پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے اداروں میں پڑھائیں، اپنے جو آپ کے دینی مدراس ہیں ان میں پڑھائیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر دینی مدراس میں بھی آپ ایسے سبجیکٹ لوگوں کو پڑھائیں گے جس میں کسی دوسرے مذہب کو کم تر سمجھا جائے گا تو مناسب ہے۔ بہت اعلیٰ جناب، ایک میں ایشو اٹھانے لگا ہوں، میرے سے پہلے جتنے بھی ریسرچر ہیں انہوں نے یہ ایشو نہیں اٹھایا کیونکہ لوگوں کے مائنڈ میں ایک غلط فہمی سی ہے کہ شاید جو شراب ہے وہ ان کے مذہب میں جائز ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں؟ دیکھیں جی، میں بطور ایک مسیحی نمائندہ، ایک سیاسی کارکن، میں نے 5 سال جیل میں رہا ہوں، اور وہاں پر میں نے بائبل مقدس کو خوب پڑھا اور لوگوں میں بیان کیا، اور میں نے خدا کے کلام میں سے بڑا بخوبی اس کا مطالعہ کیا ہے۔ خدائے قدوس جو ہے ہر جگہ پر اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ شرابی جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر ریاست نان مسلم کو، بالخصوص مسیحیوں کو یہ پرمٹ دے رہی ہے کہ آپ شراب پیئیں، آپ کو لیے الاؤ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ریاست جو ہے ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے اپنا ہتھیار جو ہے، اس کے پاس جو آئینی طاقت ہے، اس کے پاس جو قوت ہے سربراہی کی، وہ اس کا استعمال کر رہی ہے، اور یہ ریاست کو یہ اپنا آرڈر جو ہے واپس لینا ہوگا، کیونکہ اسلام اور مسیحیت میں شراب حرام ہے۔ شراب پینے والا خدا کی بادشاہی میں، جنت الفردوس میں کسی صورت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بہت اعلیٰ مدلل جواب دیا۔ تو اسمت وطرہ صاحب، میرا آخری کوشچن آپ سے ہے کہ آج کل یہ کرسچن کمیونٹی کے اندر بھی یہ طلاق کا جو مسئلہ چل رہا ہے، خواتین کی ڈائیورس کے متعلق، جبکہ کرسچن میں تو طلاق ہے نہیں، جی جو نئے آئین کے متعلق یہ کیا ہے، اس کو ذرا روشنی ڈالیں گے آپ؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم مذہبی کویشچن ہے، جس پہ تمام جو ہیں
مسیحی علماء دین اسے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. ہائی کورٹ نے پچھلے سالوں میں ایک فیصلہ کیا جس میں انہوں نے قرار دے دیا کہ بغیر بدکاری ثابت کیے بھی کوئی شہری جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, یا کوئی خاتون جو ہے اپنے مسیحی شوہر سے طلاق حاصل کر سکتی ہے. پورا کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بائبل مقدس میں خدا کے جو احکامات ہیں اس کی نفی ہے. قطعاً 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 نمبر 1 تو ایک بالکل کلیئر جو مسیح یسوع کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں کہ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے کوئی جدا نہیں کر سکتا. اگر اس حکم کو ہائی کورٹ نے رد کر کے اپنا حکم جاری کیا ہے تو میں کھلے عام یہ کہتا ہوں کہ میرے سمیت مسیحوں کو ہائی کورٹ کے حکم کو رد کر دینا چاہیے اور اپنے خدائے قدوس کے فرمان کو کہ جس کو خدا نے جوڑا ہے اسے کوئی جدا نہ کرے, یعنی طلاق کی نفی کرنی چاہیے. اور میں کہتا ہوں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی چھوڑی ہوئی سے شادی کرے گا, بیاہ کرے گا تو وہ زنا کرتا ہے. تو اگر چھوڑی ہوئی کسی سے شادی کرتی ہے تو وہ زناکار کہلائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک چیزیں ہوتی ہیں جی, یہاں پر بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے اور دوسری جگہ پر جا کر اس کے خلاف کوئی گول مول بات کر دی جائے. بائبل مقدس واحد الہامی کتاب ہے جس میں ابہام کوئی نہیں, ہر چیز کلیئر ہے. جو چیز پرانے عہد نامے میں تھی وہی مسیح یسوع نے آ کر نئے عہد نامے میں اپنے دور میں اس کی وضاحت کی ہے, صرف وضاحت کی ہے, اسے تبدیل نہیں کیا. مسیح یسوع کی وضاحت کو اگر لوگ امینڈمنٹ سمجھتے ہیں تو یہ ایک الہامی حکم تھا جسے مجھے, تمام مسیحوں کو اور ریاست جو ہماری کفیل اپنے آپ کو سمجھتی ہے اسے بائبل مقدس کا مسیحوں کے تعلق سے حکم جو ہے اسے فالو کرنا ہے اور اس کی امپلیمنٹ کے لیے مسیحی شہری جو ہیں انہیں پابند کرنا ہے, نہ کہ ریاستی ستون جو ہیں وہ مسیحوں کو بربادی کی طرف لے جائیں اور یہ کہیں کہ آپ جو ہیں شراب پیئیں, آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں, آپ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں. یہ وہ سارے ہیں عمل جس سے نہ صرف کوئی مسیحیت سے خارج ہوگا بلکہ مسیحی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے سے بھی قاصر ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ جناب اسد صفدر صاحب, آپ کی قیمتی ٹائم کا اور اتنے خوبصورت الفاظوں کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو ملنے کا مجھے موقع ملا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کی ہماری چھوٹی سی سٹنگ ہے یہ نہ صرف مجھے اپنے تھیسس مکمل کرنے میں مدد دے گی بلکہ ہمارے جو سننے والے سامعین ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی. تھینک یو. تھینک یو. شکریہ.